پھر ایک اور دعا کے الفاظ ہیں اور یہ سب کی راوی حضرت عائشہ ہیں. کیونکہ وہ دعا آپ نے مسجد میں نکل کر نہیں مانگی تھی. یہ بھی غور کیجیے ایک بات پر غور کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی رات کی تمام دعائیں تنہائی میں اپنے حجرے میں مانگی. باہر نکل کر آپ اگر آتے تو ہزاروں صحابہ کا ہجوم ہوتا. آپ گویا امت کو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کچھ اوقات ہوتے ہیں اجتماعی دعاؤں کے، کچھ اوقات ہوتے ہیں انفرادی دعاؤں کے. امت کو چاہیے کہ اشاروں کو سمجھیں. جب اجتماعی دعا کا وقت ہو تو اس میں بڑے بڑے مجموعوں میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگو. چنانچہ آپ نے بتایا عرفات کا مجمع، حاجیوں کا مجمع یوم عرفات کے میدان میں بہت بڑا مجمع. اس پورے مجمع کی وجہ سے، اس پورے مجمع کی جو استغفار اور توبہ اور انابت ہے اور لبیک اللہم لبیک ہے اور کفن پہنے ہوئے چلے آ رہے ہیں اللہ کے دیوانے مست، ہر طرف سے لوگ لبیک لبیک کے ترانہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. تو جب بادشاہ کے سامنے اس کی فوج پریڈ کرتی ہے، جب اس کے فوج کے سپاہی پریڈ کرتے ہیں، سلامی دیتے ہیں، تو ایک بادشاہ کی دل کی عجب کیفیت ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک رنگ ہے. اور حضور نے مجموعوں میں بیٹھ کر اجتماعی دعاؤں کے اوقات بتائے آپ نے. اور اسی طرح ایک رنگ ہے اکیلے بالکل بند کمرے میں، کوٹری میں، کونے میں پڑھ کر، سجدے میں گر کر، تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگنا. احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کی جو دعائیں اللہ کے رسول نے مانگی وہ 100% انفرادی دعا. امت کا کچھ ایسا ذوق بگڑا ہے کہ انفرادی دعا میں دل ہی نہیں لگتا، کیونکہ اللہ سے تعلق ہی ٹوٹ گیا. اللہ سے مانگنے کی عادت ہی نہیں رہ گئی. 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ دعا کر کے سمجھ ہی نہیں آتا کیا مانگیں. چنانچہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی اپنی مسجدوں میں 15ویں شعبان کی رات میں اجتماع کرتے ہیں. کسی کو بلاتے ہیں، کسی عالم کو، کسی مقرر کو، کسی بیان کرنے والے کو، اور ذوق و شوق کے ساتھ اس میں جاتے ہیں. وہاں بیٹھیں گے، بیان سنیں گے، پھر دعا ہوگی اور دعا میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا. میں حرام تو نہیں کہتا، اس کو ناجائز تو نہیں کہتا، لیکن خود غور کرنے کے لیے کہتا ہوں. اگر اس رات میں اجتماعی دعا کی زیادہ فضیلت ہوتی تو اللہ کے رسول ہزاروں صحابہ کو چھوڑ کر رات میں اپنے حجرے میں دعا مانگتے. اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم شریعت کو بدلیں، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت سے انحراف کریں. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے ذوق کو بدلیں. ہمارا ذوق کیونکہ انفرادی اعمال کا بالکل ختم ہو گیا. یہ عجیب مرحلے میں امت اس وقت داخل ہے. ایک زمانہ تھا کہ امت کے کچھ لوگوں میں انفرادی اعمال کا ذوق تھا، اجتماعی اعمال کا ذوق نہیں تھا. اکیلے لوگ اپنی اصلاح کرتے تھے، امت کی فکر نہیں کرتے تھے. جب وہ دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی اصلاح کی محنت بڑے زور و شور سے چلوائی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی ہر دور میں ضرورت کے مطابق جس طرح اللہ اس امت کو سنبھالنے کا انتظام کرتے ہیں، اسی کی ایک کڑی ہے، یہ اسی کی ایک مثال ہے. اب جو دور ہے وہ اس بات پر زور دینے کا ہے کہ بھائی اجتماعی اعمال کے ساتھ اور امت کی ہر پہلو سے فکر کرنے کے ساتھ اپنی تنہائی کے اعمال کو بھی مت بھولو. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں سکھائی ہیں.
اور بلا شبہ اگر ہم دونوں میں سے کسی ایک کو لے لیں گے اور ایک کو چھوڑ دیں گے تو یقیناً ہمارے اندر ادھورا پن ہوگا، یقیناً ہمارے اندر کمی ہوگی۔ اب ایک شعبان کی رات انفرادی اعمال کی ایسی رات ہے، غور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان بھی تشریف لے گئے تو اکیلے گئے، غور نہیں کرتے لوگ۔ اگر امت میں عام لوگوں کے لیے شعبان کی رات میں قبرستان جانا یہ کوئی بڑی فضیلت کی چیز ہوتی تو حضور سب سے چھپ کر جاتے، آپ پہلے سے بتا دیتے کہ دیکھو آج کی رات قبرستان جانا ہے، خیال رکھنا، سو مت جانا، آج کی رات قبرستان جانا ہے، تو اس دن صحابہ کا مجمع جنت البقیع میں آپ کے ساتھ ہوتا، پہلے سے آپ کے انتظار میں ہوتا۔ آپ نے تو کسی صحابی کو نہیں بتایا۔ اور اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ نہیں بھائی اصل میں اس سے پہلے تو اللہ نے آپ کو بتایا ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچانک رات میں بتایا کہ اس رات میں قبرستان جاؤ، تو آپ اٹھ کے چلے گئے، اس وقت موقع نہیں تھا کہ آپ صحابہ کو بتاتے۔ اچھا بھائی اگر اس وقت موقع نہیں تھا تو اگلے دن آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ اگلے دن کیوں نہیں آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھائی اس سال تو پتہ نہیں تھا، رات میں پتہ چلا میں اکیلا چلا گیا، آئندہ سے خیال رکھنا 15ویں شعبان کی رات میں سب لوگ قبرستان جانا۔ میں قسم کھا کے چیلنج کے ساتھ آن ریکارڈ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی قبرستان جانے کی ترغیب نہیں دی، نہ اپنے جانے سے پہلے نہ اپنے جانے کے بعد۔ پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں اور چیلنج کے انداز سے کہتا ہوں، اللہ معاف کرے مجھ کو، کہ آپ نے نہ اپنے قبرستان جانے سے پہلے، نہ اگلے دن صبح، نہ اپنی وفات تک کبھی آپ نے اپنے صحابہ کو 15ویں شعبان کی رات قبرستان جانے کی کوئی ترغیب نہیں تھی۔ آپ کا اپنا ایک عمل تھا، کیوں تھا ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں بتایا اللہ کے رسول، اور جو بات اللہ کے رسول ہمیں نہ بتائیں ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم حضور سے پوچھیں۔ کچھ مقامات حضور کے اتنے بلند ہیں اور کچھ ایسے راز ہیں ان کے اور ان کے رب کے درمیان کہ اگر وہ اس راز کو ہمارے درمیان بیان نہیں کرتے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے میں کھود کرید کریں۔ اب شیطان بڑا ہوشیار ہے، اس نے یہ سوچا کہ یہ رات ایسی ہے کہ اگر اس رات میں اللہ کے رسول محمد کے امتیوں نے، ان ایمان والوں نے اس رات کو تنہائی میں توبہ، دعا، مناجات میں گزار دیا تو ان کی سب کی مغفرت ہو جائے، میری تو زندگی بھر کی محنت برباد ہو جائے گی۔ تو اس نے بڑی شاندار ترکیب کری، وہ بڑا اچھا وزیر ہے، پلاننگ کمیشن کا اس سے اچھا کوئی چیئرمین ہو ہی نہیں سکتا، کیا پلاننگ کرتا ہے۔ اس نے شعبان کی رات میں سینما گھر نہیں لے گیا، وہ جانتا ہی نہیں جائے گا مسلمان، اس نے اس رات میں وہ کلب نہیں لے گیا، اس رات میں اس نے کوئی شادی کی تقریب بھی نہیں رکھوائی، اس نے کہا کہ قبرستان چلو۔ اب مجمع جاتا ہے، او ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے رام لیلا کا جلوس نکلتا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں، میں نے معلوم نہیں اس علاقے کا کیا رواج ہے، کیا اس علاقے کا حال ہے مجھے نہیں پتا، میں اپنے شہر لکھنؤ کا حال بتاتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آوارہ گردی اور عیاشی کی رات ہے یہ، ہزاروں نوجوان لڑکے اور ہزاروں نوجوان لڑکیاں، عورتیں وہ سڑکوں پر ٹہلتی ہوئی نظر آتی ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ قبرستان جا رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ وہاں اگربتی جلائیں گے۔ اب وہاں قبر کی باقاعدہ پینٹنگ ہوتی ہے، ایک دن 2 دن پہلے قبر کو سفید رنگ سے پوت دیا جاتا ہے اور پھر وہاں اگربتیاں جلائی جاتی ہیں۔ اب بھائی تم اپنا نام زین العابدین کیوں رکھتے ہو؟ تم کھڑک سنگھ کیوں نہیں رکھتے؟ بھگوان داس کیوں نہیں رکھتے؟ یار تم کیوں بدنام کرتے ہو اسلام کو اور مسلمانوں کو؟
اسی طرح کے عقیدے کہ روحیں آتی ہیں، ارے روحیں آتی ہیں تو قبر میں کیا کرتی ہیں؟ گھر میں کیوں نہیں آتی؟ وہ ڈرائنگ روم میں آئے، کچن میں آئے تو کچھ برکت ہو، وہ ہماری سیف میں آئے تو 2 بوندے ہماری بیوی کے بڑھ جائیں، یہ وہاں کیا کرتی ہیں؟ کیا بکواس ہے، یہ کیا خرافات ہے؟ دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر ایسی عقیدے ہمارے اندر داخل ہو گئے، اور یہ بھی مت سمجھیے گا کہ یہ ہندوستان کی جاہلوں کی روایات ہیں۔ ایک بار میں امریکہ میں تھا، ایک رات میں کہیں جا رہا تھا کسی شہر میں، تو ہر گھر کے دروازے پر، ہر گھر کی کھڑکی پر اچھی ڈراؤنے قسم کے فوٹو لٹکے ہوئے، اگر 5 سال کا بچہ دیکھ لے تو اس کا پیشاب ہی نکل جائے، چڑیلے، بھوت، شیطان، خطرناک قسم کے، ان کی زبانیں نکلی ہوئی، سینگیں بنی ہوئی، کتنے بہت سے ہاتھ، بڑے بڑے ناخن، اس کی مورتیاں اور اس کے مجسمے ہر دروازے پر لٹکی۔ یہ کیا بلا ہے بھائی؟ تو پتا چلا کہ ان کے ہاں عقیدہ ہے کہ آج کی رات میں وہ منحوس خبیث روحیں جہنم سے نکل کر آتی ہیں، اور وہ جس گھر میں گھس گئی بس اس گھر کا بیڑا غرق ہے۔ تو وہ جو لٹکے ہوئے خطرناک قسم کے شیطان دیکھتی ہیں وہ، تو وہ ڈر کے گھبرا جاتی ہے اور اس گھر میں نہیں داخل ہوتی۔ میں نے کہا بھائی سبحان اللہ، جیسی روح ویسے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں دکھا دیا کہ اس گھر کے اندر جیسے لوگ رہتے ہیں وہ کیسے لوگ رہتے ہیں۔ تم تو باہر سے آئے ہو نہیں جانتے، دیکھو ایسے لوگ رہتے ہیں، لٹکے ہیں باہر۔ اس طرح کی خرافات ایک قوم سے دوسری قوم میں منتقل ہوتی ہیں، قوموں کے عقیدے، قوموں کے تصورات منتقل ہوتے ہیں، اور علماء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان اجنبی تصورات سے، ان فورن آئیڈیالوجیز سے بچائیں اور بتائیں لوگوں کہ بھائی شعبان کے مہینے کے دنوں کی گزارنے کی کیا طریقہ ہے، اور شعبان کے مہینے کی راتوں کو گزارنے کا کیا طریقہ ہے، اور 15ویں شعبان کی رات اللہ کے رسول نے کس طرح گزاری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بقیع تشریف لے گئے قبرستان، تو وہاں بھی حضرت عائشہ نظر آتی ہیں۔ میں اس بات کو، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کے معمولات امت تک جو پہنچے ہیں اللہ کے رسول کے، یہ زیادہ تر حضرت عائشہ کے ذریعے پہنچے۔ چنانچہ قبرستان جانے کی وہ جو روایت ہے اس میں بھی دلچسپ بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چپکے سے اٹھے قبرستان نکلنے کے لیے، حضرت عائشہ تک کو نہیں بتایا۔ دعا جو سکھائی حضرت عائشہ کو تو یہ کہہ کے سکھائی کہ دعا یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھا دینا۔ حضرت جبریل نے مجھ کو یہ دعا سکھائی تھی، لیکن قبرستان جانے کے سلسلے میں آپ نے جو طرز اپنایا وہ یہ کہ آپ بالکل خاموشی سے ایسے وقت میں اٹھے جب آپ کے خیال میں حضرت عائشہ سو رہی تھی۔ تو گویا قبرستان جانے والے عمل کو حضور نے تو ارادہ فرمایا کہ حضرت عائشہ تک کو پتہ نہ چلے، لیکن حضرت عائشہ جاگ گئی، اور وہ جو ان کو حضور کو نکلتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں ایک خیال آیا۔ کچھ لوگوں کو حضور کی یہی سنت یاد ہے اور کچھ نہیں یاد، نہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت یاد ہے، نہ دین کے لیے پیروں کو زخمی کرانے کی سنت یاد ہے، کئی نکاح کی سنت یاد ہے۔ حضور کے ساتھ بھی لوگ مکاریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو آج میری باری، اس میں حضور کہاں جا رہے؟ تو حضرت عائشہ پیچھے پیچھے چپکے چپکے چلی۔ واہ، یہ بھی نہیں کہ حضرت عائشہ نے کوئی چیخنا چلانا شروع کر دیا، پیچھے پیچھے گئی، جا کہاں رہی؟ تو حضور آگے بڑھتے گئے، حضرت عائشہ پیچھے پیچھے جاتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف
اور وہاں آپ دیر تک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعاؤں میں مصروف رہے۔ اب سچی بات یہ ہے کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ آپ وہاں پر اس وقت جا کر آپ نے دعاؤں کو کرنا کیوں ضروری سمجھا؟ یہ آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان کا راز ہے۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ جو بات اللہ کے رسول ہمیں بتانا مناسب نہ سمجھے ہم وہ بات حضور سے پوچھیں، یہ ہمیں حق نہیں پہنچتا، یہ بدترین درجے کی بے ادبی ہے۔ اگر کوئی بات ہمارے لائق ہوتی تو حضور خود بتاتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے کوئی بات چھپائی ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے علم کو پہنچانے میں کوئی کمزوری یا بخل سے کام لیا ہے؟ ہر وہ بات جس کا ہمارے علم میں آنا ضروری اور مفید سمجھا آپ نے بلا کسی کمی کے بتائی، اور آپ قبرستان سے واپس آئے اور بقیہ پوری رات آپ نے اس طرح سجدے میں گزاری۔ اس لیے بہت صفائی کے ساتھ عرض ہے کہ اس رات کو ادھر ادھر ٹہلنے میں اور مجموع میں بیٹھ کر دعائیں کرنے کی کوشش میں مت گزاریں۔ اس رات کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے تنہائی میں گزاریں، اور اس کے لیے تو وہ اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو پہلے سے ذکر کے ذریعے، معمولات کی پابندی کے ذریعے، تنہائی کے اعمال کا اہتمام کے ذریعے، تنہائی کے اعمال سے اپنی طبیعتوں کو پہلے سے مانوس کر لیتے ہیں۔ تو جب وقت آتا ہے، ایسے خاص اوقات لمحے جب آتے ہیں تو یہ پہلے سے بنی ہوئی عادت بہت کام آتی ہے، بہت کام آتی ہے۔ اور اگر پہلے سے بنی ہوئی عادت نہیں ہوتی تو ایسے موقع پر بڑی شرمندگی ہوتی۔ لیکن میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے اور اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں اور عزیزوں کو جن کی ابھی تک تنہائی میں لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی عادت نہیں پڑی، ان سے ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ رہیں تو آپ اپنے گھر کے اندر، گھر کے باہر نہ نکلیں، عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں آ جائیں اور گھر میں ایسا ماحول بنا دیں کہ بچے بھی تلاوت کر رہے ہوں، بچے بھی نمازیں پڑھ رہے ہوں، گھر کی مستورات بھی دعاؤں میں لگی ہوں، آپ بھی دعا میں لگے ہوں۔ کوئی حرج نہیں، گھر میں اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر آپ تھوڑی سی اس وقت دعا مانگ لیں، آپ دعا کر دیں، بچے آمین کہہ دیں، آپ کے بچیوں میں سے کوئی دعا کر دے، آپ آمین کہہ دیں، کچھ وقت ایسے گزار لیں، کچھ تنہائی میں گزار لیں، کچھ چند رکعت نفل میں اور لمبے سجدوں میں گزار لیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات گزر جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا، اور انشاءاللہ یہ رات وہ سب کچھ دلا کر جائے گی جو یہ رات دینے کے لیے اللہ بھیجے۔